بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی وسعتوں اور آخری حدود تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے اور نظریے قائم کرتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ انہیں تبدیل کرتا آیا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے یا بہت سے جہاں آباد ہے؟ یہ سائنسدانوں اور فلسفوں کے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا سوال بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں جس میں ہم رہتے ہیں، بلکہ زمان مکان کے اور بھی دنیا آباد ہے۔ اس حوالے سے آج سائنسدان اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے سوا اور بھی دنیا آباد ہے، اور کیا وہاں بھی ہمارے جیسے انسان موجود ہیں۔ اللہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنے مقدس کتاب میں فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کے مانند زمینیں بھی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتاب حدیث میں اس آیات کے ضمن میں ایک روایت موجود ہے کہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سورہ طلاق کی اس آیات کی تفسیر پوچھی۔ حضرت ابن عباس خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کرتے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری ہی زمین جیسے 7 اور زمینیں ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ایک رسول آئے ہیں۔ حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم، نوح کی طرح ان زمینوں پر بھی نوح، اسی طرح ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہاں بھی نبی مابعوث ہوئے۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابن عباس سے قرآن کی اس آیات کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ آج سیاست دان اس سوال کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر مرید بائکا کی کتاب اسلام، بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں 7 کا عدد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ یونانی اور رومی بھی 7 کے عدد کو اپنے روحانی اور مذہبی علوم میں کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد یہ ہو کہ ہماری زمین کی طرح ہی اور بہت سی زمینیں کائنات میں موجود ہو۔ وہ انسان کی ان تک رسائی نہیں۔ آج سائنس کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح بے شمار ستارے اس کائنات میں بکھری پڑی ہیں، اور ہمارا نظام شمسی اس پورے کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ دراصل ساحل سمندر میں ریت کے ذرات کم ہیں، مگر کائنات میں پلانٹ، سیارے اور سورج وغیرہ اس سے کئی زیادہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیات کی بات کریں تو علماء کے درمیان مختلف نظریات اور آراء پائی جاتی ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد 7 مختلف زمینیں اور آسمان ہیں، جبکہ کچھ کی رائے یہ ہے کہ 7 کائنات ایک دوسرے کے ہم شکل ہیں، یعنی اگر زید نامی ایک آدمی اس زمین پر موجود ہے تو وہ مزید 6 زمینوں پر موجود ہوگا۔ صوفیہ کرام کی یہاں بھی 7 زمینوں اور آسمان اور 7 آدم ہوا کا تصور ملتا ہے۔ لہٰذا مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن عربی کے متعلق ایک مشہور واقعہ نقل ہوا ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارے مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ اس نے کہا، 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا، 40,000 سال سے کچھ زیادہ؟ میں نے کہا، آدم علیہ السلام کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ اس نے کہا، تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کے متعلق کہہ رہے ہو جو تم سے قریب ہے، یا کسی اور آدم کے متعلق؟ لہٰذا شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس کائنات میں 7 زمینیں، 7 آسمان اور ہر زمین پر آدم ہوا بھیجے گئے۔ اہل حکمت نے 7 آسمانوں اور ان کی خصوصیات کو کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ زمین سے آسمانی دنیا کی ایک اور آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم یعنی والیوم ہے۔ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوئی ایکاف کی سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ اس آسمان کا نام رقیہ ہے۔ دوسرے آسمان کا نام سدین یا معون ہے، اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہیوون ہے، اور وہ تانبے کا ہے۔
चौथे आसमान का नाम ज़ोहरा है और वो आंखों में खैरगी पैदा करने वाली सफ़ेदी चांदी से बना है। और सातवें आसमान का नाम लाबिया या दामिया है जो सुर्ख याकूत का है और उसमें बैतुल मामूर है। इसी तरह नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज इस बात का वाज़ेह तरीन सबूत है कि हजूर ने बुराक पर सफ़र करते हुए जिब्राइल अमीन के साथ तमाम आसमानों रास्तों को पार किया, जिसके अंदर सात आसमान भी शामिल था। और हजूर ने तमाम आसमानों में पैगंबरों और रसूलों से मुलाकात की, जबकि सात ज़मीनों और आसमानों एक ताबीर जदीद नजरिए मल्टीवायरस की शक्ल में दी जा सकती है। दरअसल हमारी एक ज़मीन में कुछ जानदार ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, मसलन चौपाए जानवर, रेंगने वाली मखलूकों और चरिंदों परिंदों जो हमारे साथ इसी ज़मीन पर जिंदगी गुजारते हैं। जबकि कुछ जानदार ऐसे हैं जो हमारी नज़रों से भी ओझल हैं, मसलन खुर्दबीन मखलूक, वायरस और बैक्टीरिया वगैरह जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बिल्कुल इसी तरह जिन्नात और फरिश्ते भी मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते क्योंकि उनका वजूद एक दूसरे डायमेंशन में है। इस नजरिए को मल्टी वायरस का नाम दिया जाता है, यानी इस कायनात की तरह की कायनात का वजूद होना बावजूद इसके कि हम ना इस कायनात को देख सकते हैं ना कभी उसमें दाखिल हो सकते हैं। हदीस मुबारक के मुताबिक पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी सहरा के दरमियान एक अंगूठी मौजूद हो और दूसरे और तीसरे के सामने रेगिस्तान पर पड़े अंगूठी के बराबर है। इसी तरह तमाम सातों आसमान एक दूसरे से बड़ा है और वसीआ है। सात आसमानों और ज़मीनों की वसअतों और सरहदों को ना ही इंसानी दिमाग समझ सकती है ना ही उसे बयान किया जा सकता है, लेकिन इन्हें तस्वर करके एक लफ्ज़ का मतलब ज़रूर समझा जा सकता है। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।